اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کا مطالعہ بتاتا ہے، پورے حیات طیبہ کا مطالعہ جزیات کے اندر بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ اسی ایک مشن کے حوالے سے پورے معاشرے کے اندر چل پھر کر اور اپنے رفقائے کار کو ان لوگوں کے پاس جو معاشرے میں رہتے اور بستے تھے بھیج کر اسی کام کو انجام دے رہے ہیں۔ جس عنوان آپ چاہیں تو اس پر غور فرمائیں، جس عنوان دیکھیں گے اسی بات کو صحیح، سچا اور درست پائیں گے۔ ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے کہ جب آپ مکے کے اندر دعوت دیتے دیتے اس مقام کو پہنچے کہ دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ اہل مکہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، کسی بات کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں، چلو طائف کا رخ کیا جائے۔ اور دل کے اندر جذبات اور خیالات یہ تھے کہ عین ممکن ہے کہ طائف کے لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں، دل کے اندر جگہ دے دیں، دل و دماغ کی دنیا میں بسا لیں، اور پھر یہ دعوت متمکن ہو جائے، اس کو غلبہ حاصل ہو جائے، یہ دعوت ریاست بن جائے، یہ دعوت حکومت قرار پائے، یہ دعوت مقتدر ہو جائے، یہ دعوت ہر چہار طرف اسی کا پھریرا لہرائے۔ لہذا ان تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ آپ نے طائف کا رخ کیا کہ اس دعوت کو واقعی معاشرے کے اندر غلبہ ممکن ہے کہ طائف کے لوگوں کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ ہیں۔ واقعات میں آتا ہے، آپ نے بھی پڑھا اور سنا اور بیان کیا ہوگا جا بجا، کہ صبح سے شام ہوئی ہے۔ اول تو مکے سے طائف تک کا سفر جس کا کمی لوگ تذکرہ کرتے ہیں، اس زمانے کے حالات کے مطابق اگر آپ دیکھیں کہ کیسے وہ سفر طے ہوا ہوگا، لیکن طائف پہنچنے کے بعد صبح سے شام ہوتی ہے، ہر گھر پہ آپ دستک دیتے ہیں، ہر دل کی ویران دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر شخص سے ملتے، ہر ایک سے بات کرتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی پیغام کو وا کرتے اور قریب اور نزدیک اسی کو پھیلانے اور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن صبح سے شام ہو جاتی ہے، کوئی نہیں کہ جو ماننے والا ہو، کوئی نہیں کہ جو قبول کرنے والا ہو، کوئی نہیں کہ جو لبیک کہنے والا ہو، کوئی نہیں کہ جو آپ کے لیے کسی نرم گوشے کا اظہار کرنے والا ہو۔ سبھی تندی سے پیش آتے ہیں، سبھی ترشی سے پیش آتے ہیں، سبھی تلخی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سبھی دو ٹوک جواب دے دیتے ہیں، اور اسی پر اکتفا نہیں کرتے، گالیوں سے نوازتے ہیں، طنز و تمسخر کرتے ہیں۔ کہنے والے یہ بھی کہہ گزرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا تھا کہ نبی بنایا جاتا، تم ہی رہ گئے تھے کہ جس کو نبی بنانا تھا، اگر تم ہی اس کے نبی، ایسے لوگ نبی ہوں گے تو میں نہیں مانتا۔ یعنی انکار کے بھی کون کون سے طریقے نہ تھے کہ اہل طائف نے اختیار کیے ہوں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، یعنی دل زخمی تھا، ہر چہار طرف سے تیر و نشتر کی بارش ہوئی تھی، زخموں سے چور چور تھے، تھکے ماندے بھی تھے، اپنے ہی پسینے میں نہائے ہوئے تھے، لمبا سفر بھی طے کر آئے تھے، مسافرت کی کیفیت بھی طاری تھی۔ ان تمام کیفیتوں کے ساتھ بالآخر آپ ایک درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھ گئے۔ لیکن نہیں، اس سے پہلے اہل طائف نے اتنا ہی نہیں کیا کہ صرف انکار کیا ہو، بلکہ جب آپ واپس لوٹ رہے تھے تو گلی کے بچوں کو، لچے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگایا جو آپ پر پتھراؤ کرتے جاتے تھے۔ آپ راہ چلتے جاتے تھے اور واقعات کے اندر آتا ہے کہ نالین مبارک میں اس قدر خون کھڑا ہو گیا کہ آپ کے پیر اس کے اندر جم گئے۔ اس حال میں آپ درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھتے ہیں، یعنی کس کیفیت سے آپ دوچار ہیں۔ تصور خیال میں ذرا ماضی سے رشتوں کو جوڑیے، ذرا تاریخ سے اپنے آپ رشتوں کو استوار کیجئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر لاکھوں درود، کہ جن پر لاکھوں سلام، کہ جن پر ہم سب کے ماں باپ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں بار قربان، وہ جو محسن آدم ہیں، وہ جو ختمی مرتبت ہیں، وہ جو محبوب ترین انسان ہیں، وہ جو اللہ کے محبوب ہیں، کس حال سے دوچار کیے جا رہے ہیں، کس جرم کی پاداش میں، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ کسی طرح اس دین کو ظاہر اور باہر کریں، اسی کے غلبے کا اہتمام کریں، اسی کے لیے جدوجہد اور کشمکش کو عام کریں، اور انہی حوالوں سے سارے لوگوں کی پہچان اور شناخت کو عام کریں۔ آپ درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھتے ہیں، حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ اس فرشتے کو لایا ہوں کہ جو طائف کی اس بستی کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، اس کو خاک و خون ملا دے۔ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو بستی آباد ہے وہ فرشتہ ساتھ لایا ہوں، آپ کہیں تو اللہ کے حکم سے ان دونوں پہاڑوں کو بلا دیا جائے کہ یہ بستی ریزہ روزہ ہو جائے، یہ تاریخ میں عبرت کا نشان ہو جائے، اس لیے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی غضبناک ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ اس کا محبوب ترین بندہ کس طرح سے ستایا گیا ہے، کس طرح سے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہے، کس طرح سے زخموں اور خون میں نہلایا گیا ہے، کس طرح گالیوں سے نوازا گیا ہے،
کس کس عنوان، ستانے کے جتنے عنوان ہو سکتے ہیں ان سب کی بظاہر کہکشاں سجی ہوئی ہے، ان تمام حالات سے دوچار کیا گیا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی غضبناک ہے۔ آپ اشارہ کیجئے کہ اس کے حکم سے اس بستی کو بالکل مٹا کے رکھ دیا جائے۔ کیسی سنہری پیشکش ہے۔ جن لوگوں نے ابھی جس حال سے دوچار کیا ہے ان سے انتقام لینے کا کتنا بہترین موقع ہاتھ آیا ہے، بالکل نقد موقع سامنے، لیکن نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کے بعد والے ایمان لائیں گے، یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسلیں ایمان لائیں گی۔ اور پھر یہ وہ آخری الفاظ ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتے ہیں، پھر اپنے رب سے مناجات اور ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں، سجدے کے اندر گر جاتے ہیں اور پھر پکار کر اپنے رب ہی سے کہتے ہیں کہ پروردگار، تو نے مجھے کن لوگوں کے پاس بھیج دیا ہے جو میری بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پیغام کو قبول کرتے نہیں ہیں، جو ہر عنوان مسترد کرتے ہیں، مجسم احتجاج بنے نظر آتے ہیں، ہر عنوان مجھے گالیوں سے نوازتے اور برا بھلا کہتے ہیں۔ تو نے کن لوگوں کے مجھے حوالے کر دیا ہے؟ بظاہر گلے کا انداز ہے، بظاہر شکوے کا انداز ہے، لیکن یہ تو کارکردگی کی رپورٹ ہے کہ جس نے اس منصب پر فائز کیا ہے اسی کو کارکردگی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں کرتے، پھر اس کے بعد کہہ اٹھتے ہیں کہ پروردگار، اگر تو اسی پر راضی، تیری خوشی اسی کے اندر ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں، میرا رب راضی ہے تو پھر سارا جگ راضی ہے۔ لوگ مجھے گالیاں دیں تو میں اس پر راضی ہوں، لوگ راستے میں کانٹے بچھائیں تو میں اس پر راضی ہوں، لوگ مسلسل مجھے صلواتیں سنائیں تو میں اس پر راضی ہوں، لوگ خالی ہاتھ مجھے لوٹائیں اور ہر عنوان مجھے ستائیں تو میں اس پر راضی ہوں، اس لیے کہ میرے رب کی رضا جس چیز کے اندر ہے اسی کے اندر میری بھی رضامندی ہے۔ دیکھیے کیسی تعلیم اس کے اندر موجود، دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کے لیے اور انقلاب اسلامی انقلاب کا نعرہ لگانے والوں کے لیے اور اسلامی نظام کے لیے بڑی بیتابی اور بے قراری کا اظہار کرنے والوں کے لیے، اور وہ جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ جنتوں کا راستہ یہیں سے ہو کر گزرتا ہے اور ٹھیک سمجھا ہے بالکل، ان سب لوگوں کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نقوش پا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی سنت اس راستے میں بتا کر جا رہے ہیں، اپنی زندگی کے طور طریقے کہ انہی راہوں سے گزر کر تم ان منزلوں کو پہنچ سکتے ہو کہ جو تمہیں بڑی عزیز ہیں، اللہ کی رضا کی منزل، اس کے دیدار کی اور اس کی جنتوں کی منزل، وہاں تک اگر تمہیں پہنچنا ہے تو انہی راستوں سے آ سکتے ہو۔ قرب الہی کا بھی معاملہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ تعلق باللہ کہتے کسے، اپنے رب سے بندہ ہم کلامی کا شرف حاصل کرے، اس سے مناجات کرے، اپنے دکھوں کو بھی بیان کرے، اپنے زخموں کو بھی کھول کر رکھ دے، اپنے اوپر ٹوٹنے والے مصائب اس سلسلے کو بھی یہاں سے وہاں تک دراز کرے، اور پھر اسی سے یہ بات بھی عرض کرے کہ پروردگار، یہ سب کچھ اگر تیری طرف سے ہے اور تیری رضا اسی کے اندر ہے تو میری رضا بھی، راضی برضا رہنے کا بھی اعلان کرے، اسی کے اندر سب کچھ مضمر اور پنہاں۔ اس لیے میرے دوستو، جب ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، ہم اس وقت یہاں پر اسی لیے تو جمع ہیں، بیٹھے ہیں اور اکٹھے، اور یہ مطالعہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی سیرت کی تعمیر چاہتے ہیں، ہم اپنے نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں، ہم اپنے رب سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جو فاصلے بندے اور رب کے بڑھ گئے ہیں ان کو گھٹانا چاہتے ہیں، اسی کا ہو کر رہنا چاہتے ہیں، اور آقا کے حوالے سے ہی اپنی پوری زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں۔ اسی کا نام تربیت، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام تعلق باللہ ہے۔ اس لیے اگر ہم اس وقت یہاں پر انہی عنوانات کو سجائے اور اپنے دل کی دنیا میں انہی دھڑکنوں کو تیز کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں تو پھر اپنے رب سے کچھ مناجات تو کریں، کچھ ہم کلامی کا شرف تو حاصل کریں، اس لیے کہ اپنے رب سے تو ہر وقت بات ہو سکتی، ہر حال میں بات ہو سکتی۔ جب بظاہر میں اور آپ بات کر رہے ہوں تب بھی میں بھی اپنے رب سے اور آپ بھی اپنے رب سے، رب تو سب کا ایک ہی ہے۔ بظاہر لگ رہا ہوگا کہ میں آپ سے اور آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے تو کوئی شرط رکھی نہیں ہے، دل کی دنیا آباد ہو، دل میں اس کا نام نامی اس میں گرامی موجود ہو، اور اس حوالے سے جو اس کا خوف ہو سکتا ہے، جو اس سے امید ہو سکتی ہے، وہ سارے پیمانے نصب ہوں، لگے موجود ہوں، تو بندہ ہر حال میں بزبان حال بھی اس کو پکارتا ہے، بزبان قال بھی اس کو پکارتا ہے، بانداز سرگوشی بھی اس کو پکارتا ہے، بآواز بلند بھی اس کو پکارتا ہے۔ ہاں کے پکارے اسی کے حوالے سے اپنے آپ کو درست کرنے، اصلاح پذیر ہونے اور صحیح راستے پر چلنے کی اسی سے مسلسل دعا بھی کرتا ہے۔